سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پاکستانی لڑکیوں کا جسم فروشی کے دھندے میں تیزی سے اضافہ۔ پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے پاکستانی لڑکیوں نے یہاں پہ جسم فروشی کا دھندا شروع کر لیا ہے، اور یہ دھندا کسی ایک شہر میں نہیں ہے، مختلف شہروں میں دھندا چل رہا ہے، اور وہاں کی لڑکیاں کچھ مہینے وہاں پہ کام کرتی ہیں، دوسرے شہر چلی جاتی ہیں کچھ مہینے بعد، تاکہ مردوں کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے۔ ایک ہی چہرہ دیکھ دیکھ کے مرد تنگ جو آ جاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے کسی ایک خاص شہر کے نہیں ہیں، سارے پاکستان سے لڑکیاں جا رہی ہیں، لیکن زیادہ تر اس پیشے میں جو لڑکیاں ہیں وہ جنوبی پنجاب کی ہیں۔ اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں، 2 شخص پکڑے گئے ہیں، ان کی جو زبانی بیان دیا گیا ہے وہ بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشہور ہے نائی اور دائی جو اندر کے بھید جانتے ہیں۔ اب یہ جو نائی تھا، اس کی دکان تھی پاکستانی محلے میں، وہاں پہ زیادہ تر کسٹمرز کے پاکستانی تھے، پڑھے لکھے تھے، پیسے والے تھے۔ یہ ان کے پاس جب آتے شیو کرنے کے بہانے ان سے گپ شپ کرتا، باتیں کرتا، دلوں کے حال جاننے کی کوشش کرتا کہ دل میں کیا ہے، لنگوٹ کے کتنے صاف ہے، کتنے پلیت ہے۔ یہ جو دیکھتا ہے جو کسٹمر ان کے واقعی لنگوٹ کا ڈھیلا ہے، اس سے گپ شپ کرتا، اس کو تصویریں دکھاتا، یہ دیکھو پاکستانی لڑکیاں یہاں پہ ہیں، کبھی آپ کا موڈ ہو تو بتانا۔ اور کچھ تصویریں ایسی ہوتی کہ بہت نازیبا ہوتی۔ مرد جو ہوتے تھے لنگوٹ کے ڈھیلے، وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، سوچتے تھے 100 ریال ہی ہے نا، 150 ریال ہی ہے، 200 ریال ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، ایک بار کی بات ہے، پھر میں نے کون سا روز جانا ہے۔ انسان جب خطا کرتا ہے تو پہلی بار سوچ کے کرتا ہے۔ اب وہ جہاں پہ وہ کٹھے کر لیتا، 15-20 کسٹمر کٹھے کر لیتا نائی، تو اس کا جو مین ہوتا ہے نا، جو دلال تھا مین، جو لڑکیاں کو سپلائی کرتا تھا، اس سے بات کرتا، ہاں بھائی یہ بندے میرے پاس تیار ہو گئے اتنے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لو جی، وہ لڑکیوں لے کے پہنچتا اس کے پاس، اور آگے سے لڑکیاں جو انسان نائی سپلائی کرتا، اور جو پیسے کماتا وہ اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے ماں باپ کی پرورش کے لیے بھیج دیتا۔ اب جب حرام کی کمائی اس کے بچے کھائیں گے، کیا وہ حلال کے رہیں گے؟ یہ یہاں پہ لڑکیاں چلا رہا ہے تو اس کی ماں بیٹی بہن محفوظ رہے گی؟ ایک تو یہ کیس سامنے آیا۔ دوسرا کیس کیا سامنے آیا، ایک چائے والا تھا، اس کے پاس پاکستان ڈاکومنٹس نہیں تھے، ختم ہو، ویزا ختم تھا، اقامہ ختم تھا۔ وہ صبح کے ٹائم 2-3 تھرماس سائیکل پہ لٹکاتا، ٹوکری رکھی ہوئی تھی اس میں تھرماس رکھتا، ساتھ بسکٹ وغیرہ رکھتا، اور جو ناشتے کا سامان ہے تھوڑا بہت رکھتا، اور جو ورکشاپ آئے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کے مکینک بیٹھتے ہیں، وہ پورا ایریا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ 50-100 دکانیں ہوتی ہیں ورکشاپ میں، ان کے پاس جاتا ہے، ان کو ناشتہ کراتا ہے، چائے پانی جو ہوتا ہے، جو سسٹم ہے کراتا، کوئی چائے پیتا ہے، کہوا پیتا، کوئی بسکٹ کھاتا۔ ان میں سے بندے چوز کرتا وہ، ان کے مطلب کہ جو دیکھتا کہ ذرا اس بات کا شوقین ہے لڑکیوں کا، ان کو فوٹو دکھاتا، ویڈیو دکھاتا، کچھ پکچر نازیبا دکھاتا، ان سے بک کر لیتا بندے۔ اب ان سے بک کرنے کے بعد جو مین ہوتا تھا ایجنٹ، جو دلال تھا، اس سے بات کرتا کہ فلاں فلاں اڈا ہے، یہ فلاں فلاں ٹھکانہ ہے، یہ فلاں فلاں اس کا جو ان سے لوکیشن ہے، یہاں پہ یہ لڑکی ہے، اس کو پہنچا دو، یہ لڑکی اس نے پسند کی، اس کو پہنچا دو، اس سے اتنے ڈیل ہوئی ہے، اتنے میں ڈیل ہوئی ہے۔ پیسے کماتے تینوں، چائے والا بھی کمیشن کھاتا، جو مین دلال ہے وہ بھی کمیشن کھاتا، جو لڑکی ہے ظاہر ہے وہ تو کمیشن کھانی تھے پیسے۔ یہ لڑکیاں 3 مہینے رکتی یہاں پہ، کوئی 6 مہینے رکتی، کوئی 9 مہینے رکتی، کیونکہ وزٹ ہوتا ہے لاسٹ 9 مہینے کا۔ اور پاکستان کا جب سے حج شروع ہوا ہے، رمضان سے پہلے کا ہی جو ملٹیپل ویزا ہے وہ تو بند ہو چکا ہے، اب یہ آتی ہیں 3 مہینے کے لیے۔ اب یہ چھوٹی عید پہ وہ جو نائی تھا اور جو یہ چائے والا تھا، ان لوگوں نے ڈھیروں پیسے کمائے، وہاں پہ ڈھیروں پیسے کمائے ان لوگوں نے۔ اپارٹمنٹ، گھر، کمرے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ گاڑیاں ڈائریکٹ پہنچ جائیں، وہ گھر لے لیے۔ گاڑیاں اگر رکتی پتہ بھی نہ چلتا، گیٹ کے ساتھ گاڑی لگاتے، گیٹ کے ساتھ لڑکیاں اترتی، لڑکے اترتے، جناب یہ وہاں پہ اپنا جو بھی حرام کام کرتے وہ چلے جاتے۔ جو حکومت سعودی عرب ہے یہ تو بہت کوشش کرتی ہے، جو ان کے ہتھے چڑھتے ہیں بندے ان کو تو پکڑ لیتی ہے۔ اور زیادہ تر یہ لوگ ہیں یہاں پہ استعمال کرتے ہیں پاکستانی واٹس ایپ ہے، وہ تو نیٹ پہ چلتا ہے نا، وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب پاکستانی حکومت ہے وہ تو آنکھیں بند کر بیٹھی ہے وہاں پہ، انہوں نے صرف اس کو پکڑنا ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے، پی ٹی آئی کے حق میں بات کرے۔ اب وہاں سے لڑکیاں، جوان لڑکیاں، اتنے ساری لڑکیاں آ رہی ہیں، وزٹ پہ آ رہی ہیں، تو چیک بھی نہیں کرتے۔ اس سے بدنامی ہمارے ملک کی ہوتی ہے۔ ورک شاپوں میں
انڈین بھی کام کرتے ہیں، بنگالی بھی کام کرتے ہیں، وہ ویسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اور یہاں کی لڑکیاں سعودی عرب جیسے پاک شہر میں، اب کوئی بھی ہو، کیسا بھی ملک ہو، اس میں جا کے جسم فروشی کر رہی ہیں. تو وہاں پہ جو ہوتا ہے نا پاکستانی، اس ٹائم ان کا جو ماتھا بڑا خراب ہوتا ہے، دماغ بہت خراب ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہماری حکومت پاکستان کو چاہیے اس کے بارے میں کوئی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سکون سے سوچے کہ کرنا کیا ہے. باقی آپ لوگ تو یہاں پہ ہیں، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. اور ایسا کوئی واقعہ آپ کو جانتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.